اسٹیج پر جلوہ فروز و بقار علماء اکرام، معزز طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہیا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطبی عالم میزنم ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام کافی دیر سے جاری اور ساری ہے اور اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف رواں اور دوا ہیں، اور بڑی بڑی اچھی تقاریر آپ نے سماعت کی اور نعت و منقبت کو آپ نے سماعت کیا ماشاءاللہ۔ میں بھی آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر وقت کی قید ہوا کرتی ہے، 7 یا 10 منٹ کے اندر اپنی تقریر کو سمیٹنا ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل میں کچھ کہوں، ایک بار آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل، وہ آقا جن کا روح زیبا والضحا واللیل اذا سجا، وہ آقا جن کی رفتار سبحان الذی یسرا، وہ آقا جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا، وہ آقا جن کو عرش والے کہیں احمد مجتبی، وہ آقا جن کو فرش والے کہیں محمد مصطفیٰ، سرور کائنات قادر کل کا مظہر ذات و صفات، خالق کونین کا نائب اکبر، خزائن السماوات والارض کا مالک، نمہائی الہی کا قاسم، ملکوت ملک کا تاجدار، بحر و بر کا مختار، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین، جان عالمین، دعائے خلیل، تمنائے کلیم، بشارت مسیح، جگر گوشے عبداللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس پاکیزہ بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کہ مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، اور زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، اور ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہ رہے گا تم کو، ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہ رہے گا تم کو، پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو، اور بعد مرنے کے، جیتے جی کی بات نہیں کر رہا، بعد مرنے کے مہک اٹھیں لہد کے گوشے، بعد مرنے کے مہک اٹھیں لہد کے گوشے، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو۔ حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا، آپ کو مشرف کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید بفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہو گیا؟ کہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن و سلوک کیا کر۔ خبردار، جب تیری موجودگی میں یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا مت، اور فرماتا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو ان کی بارگاہ میں عاجزی کے بازو بچھا دینا، اور یہ کہا کرنا ہے، اے میرے مالک و مولا، جس وقت میں کسی لائق نہیں تھا، جس وقت میں کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اے میرے مالک و مولا، جس وقت میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس وقت میرے والدین نے مجھ پر رحم و کرم کیا، اے میرے مالک و مولا، اب یہ کسی لائق نہیں ہے، تو ان پر رحم و کرم فرما۔ ارشاد باری
تعالیٰ ہے اے میرے بندو جب جب تم میری بارگاہ میں جب انہیں عقیدت کو جھکا کر بندگی کا اظہار کیا کرو اور جب جب اپنے حق میں دعا کیا کرو تو ماں باپ کو مت بھولا کرو، ان کے حق میں بھی دعا کیا کرو، فجر پڑھا کرو تب بھی ان کے لیے دعا کیا کرو، ظہر پڑھا کرو تب بھی ان کے لیے دعا کیا کرو، عصر پڑھا کرو تب بھی ان کے حق میں دعا کیا کرو، مغرب و عشاء پڑھا کرو تب بھی ان کے حق میں دعا کیا کرو۔ اور ارشاد بار یہ تعالیٰ ہے کہ جب جب تم اپنے والدین کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا، تمہاری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں تفسیر روح البیان جلد اول سورہ بقرہ پہلا پارہ صفحہ 103 70 24 25 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النظر الى الكعبۃ المکرمۃ عبادہ، النظر فی المصحف عبادہ، النظر الى وجه الوالد عبادہ، النظر الى وجه العالم عبادہ، من زار عالما فكانما زارنی ومن جلس عالما فكانما جلسنی ومن صافح عالما فكانما صافحنی ومن جلسنی فی الدنیا جلسه اللہ تعالی من یوم القیامہ، بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں دنیا میں 4 چیزوں کا فقط دیکھنا عبادت، نہ ہلدی لگے نہ فٹکری رنگ چوکھا، فرماتے ہیں صرف دیکھنا عبادت۔ پہلے نمبر پر میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں صاحب استطاعت بنا دے، دولت دے دے، حج فرض ہو جا تو زیارت حرمین شریفین کے لیے درخواست دو۔ اور اے سنیوں اگر مقدر تمہیں مکہ المکرمہ لے جا، مکے کی گلیوں کو تمہارا نصیبہ دکھا دے، تم حرم پاک میں پہنچو تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کعبہ دیکھو، یہ اللہ کا وہ مقدس گھر ہے جس کا دیکھنا بھی سرکار فرماتے ہیں جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور سونے پر سہاگا تو یہ ہے دیکھتے چلے جاؤ نظر بدلتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ نظر بدلتے چلے جاؤ، صبح سے شام تک جتنی مرتبہ نظر بدل کے دیکھو گے اتنی مرتبہ نیا نیا عبادت کا ثواب۔ اب میں نے عالم تصور میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کعبے کا دیکھنا تو عبادت ہے، مکہ المکرمہ کا دیکھنا عبادت، زیارت حرمین شریفین عبادت۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مکے کی گلیوں کا دیکھنا عبادت ہے، زیارت حرمین شریفین عبادت ہے، مکے کی گلیوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کی تربت پاک کا دیکھنا کیا ہے، آپ کے گنبد خضرا کا دیکھنا کیا ہے، مدینے کی مقدس گلیوں کا دیکھنا کیا ہے، آپ کی سنہری جالیوں کا دیکھنا کیا ہے؟ تو سب سے گنبد کی سنہری جالیوں سے آواز آتی ہے اے میرے وفادار کیا پوچھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کعبے کا دیکھنا عبادت ہے، مکہ المکرمہ کا دیکھنا عبادت، زیارت حرمین شریفین عبادت، اور اے آقا آپ کی تربت پاک کا دیکھنا کیا ہے؟ تو عالم تصور میں جواب ملتا ہے اے میرے دیوانے سن لے، اگر کعبے کا دیکھنا عبادت ہے تو سن لے من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، اگر کعبے کا دیکھنا عبادت ہے تو میری قبر کا دیکھنا شفاعت کی ضمانت ہے۔ اگر کعبے کا دیکھنا عبادت ہے تو میری قبر کا دیکھنا شفاعت کی ضمانت ہے۔ جس نے سرکار کی قبر پاک کو دیکھ لیا اس پر میرے سرکار کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اور لوگوں اگر تمہارا مقدر تمہیں وہاں لے جائے اور وہاں پہنچو تو دعا یہ نہ مانگنا کہ ایک پلاٹ ہے دوسرا پلاٹ ہو جائے یا تھوڑی زمین ہے زیادہ زمین ہو جائے، بلکہ دعا یہ مانگنا کہ مولا میری روح اگر یہاں پر میری روح قفس انصری سے پرواز ہو جائے تو میری قسمت کی معراج ہو جائے۔ اگر وہاں پہنچنا اور دعا بھی مانگنا تو یہ مانگنا کہ ساتھ خیر یعنی خاتمہ بالخیر ہو جائے، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے نا، دوسری حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب اس مجمع میں تو سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کو ایسے بھی ہیں جو پڑھ کر سمجھنا بھی جانتے ہیں، لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ با جماعت فجر کی نماز پڑھا کریں اور گھر آئیں، گھر آنے کے بعد صحن میں چارپائی بچھا کر رحل پر قرآن پاک رکھ لیں۔ اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو میرے سرکار فرماتے ہیں قرآن پاک کو رحل پر رکھنے کے بعد دیکھ لیں، سورہ فاتحہ کو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو دیکھ لیں، سورہ بقرہ کو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو دیکھ لیں، سورہ مائدہ کو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو دیکھ لیں، سورہ یاسین کو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو دیکھ لیں، سورہ اخلاص کو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو دیکھ لیں۔ اس لیے کہ جہاں رب کے کرم نے قرآن پاک کا پڑھنا عبادت فرمایا ہے وہی اس قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ قرآن پاک کی ہی خصوصیت ہے
باقی کسی اور کتاب کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے اور میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کبھی وقت ملا تو ان حدیث پاک کو میں پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔